بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ ایم ایچ رضا خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹریٹ فارورڈ خان صاحب سے آتا ہوں۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے سے؟ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، ابراہیمی معاہدہ یا اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کی طرف ایک کھیل شروع ہو گیا ہے، دوبارہ ایران کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں سے پھر دوبارہ ابراہیمی معاہدے کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے قطر کے اندر بیٹھک لگ رہی ہے، فائنل راؤنڈ پاکستان میں ہوگا۔ یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے یا اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں سارے ممالک؟ بسم اللہ۔ یہ دو اکارڈ ہو گئے۔ ایک اکارڈ تو ہے اسلام آباد اکارڈ، دوسرا ابراہیمی اکارڈ۔ بات یہ ہے کہ امریکہ جنگ ہار چکا ہے، اسرائیل جنگ ہار چکا ہے۔ ایران کے پاس ہارنے کے لیے کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ قربانی دینا جانتے ہیں، وہ حسینی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی بھی، نو ڈاؤٹ، پوری دنیا کو پتہ چلی۔ انہوں نے بتایا کہ غیرت سے مر جاؤں گا پر زہر سے بھیک نہیں مانگوں گا، انہوں نے یہ بتا دیا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اب بات یہ ہے جو موجودہ جو میں سمجھ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو اسٹارس نالج آف جفر کے حوالے سے، پہلے بھی میں نے بتایا امریکہ پھنس گیا، اس کو اس جنگ سے بھاگنا ہے۔ اب جنگ سے بھاگنا تو ہے، امریکہ تو کہہ رہا ہے میں نے بھاگنا ہے، اسرائیل کہتا ہے سانوں کی ملیا جا رہے ہیں، سانوں کوئی تو کوئی ایسا کوئی پوائنٹ دو کہ میری بھی عزت رہ جائے، گریٹر اسرائیل والی۔ تو امریکہ کے ٹرمپ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیمی معاہدے پہ سائن کرو، سعودیہ قطر کریں پہلے، اگر آپ نہیں کریں گے تو میلا فیڈی ہوگی، بدنیتی ہوگی۔ اگر وہ سائن کرتے ہیں تو اسرائیل کی عزت رہ جاتی ہے، اس کا گریٹر اسرائیل زندہ ہوتا ہے۔ اب بات یہ ہے ابراہیمی معاہدہ کیا ہے؟ ابراہیم کیا ہے؟ فلسطین ہے سر۔ ابراہیم کیا ہے؟ فلسطین ہے، پھر فلسطین بھی قربانی ابراہیمی ہے۔ جی سر۔ عید کے دن چل رہے ہیں، ہم نے جو قربانی کرنی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کرنی ہے۔ آپ نے قربانی دی اپنے بیٹے کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو ابراہیمی معاہدہ۔ اب ابراہیم اگر ہم دیکھیں تو جو ہے اسرائیل کیا مانتا ہے، ظاہر ہے تمام نبی اولیاء انبیاء اکرام ادھر ہی اترے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اترے، ان کو یہ غرور بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو ادھر ہی تھے، من و سلوہ بھی اترا، 40 سال اترا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، مڈل ایسٹ سارے کا سارا ہی ہے، مسلم بھی ہے سارے۔ مڈل ایسٹ کی بات نہیں ہو رہی، انہی کی بات ہو رہی۔ حضرت کیا کہتے ہیں جتنے بھی آگے چلتے ہیں۔ ہاں جی سر۔ اب بات یہ ہے ابراہیمی معاہدہ ایک نیا انہوں نے ایک کارڈ ٹرمپ نے ایک کارڈ، ٹرمپ تو کارڈ کا مشہور ہے، ٹی سے ٹرمپ، ٹی سے کارڈ ہو گیا کہ جی قطر وغیرہ یہ جو ہے سعودیہ ہے سائن کر دیں، کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کی بدنیتی ہے۔ تو پہلی پیشن گوئی لے لیں آپ، پیشن گوئی کر رہا ہوں اور چیلنج کے ساتھ، نہ قطر سائن کرے گا نہ سعودیہ کرے گا، ابھی موجودہ حالات میں، اگلے حالات کی بات نہیں کر رہا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ قطر کرے گا نہ سعودیہ کرے گا، ابھی کے حالات میں نہیں کرے گا۔ گو کے اندر خانے میں بے شمار لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں سفارتی معاملات کے حوالے سے، بالکل صحیح، اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ بالکل یہ ایک ایسی بات ہے، لیکن قطر اور سعودیہ فرنٹ فوٹ پہ آ کے سائن نہیں کریں گے، یہ میرا چیلنج بھی ہے، یہ میری پریڈکشن ہے موجودہ حالات میں۔ پھر جنگ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری دے دی۔ ماشاءاللہ، اچھی بات۔ پھر جنگ ختم کیسے ہوگی؟ امریکہ نے ایک نیا کارڈ لیا ہے، میں نے کارڈ کو فارغ کر دیا نا۔ اب جنگ کیسے ختم ہوگی؟ سیز فائر چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ سیز فائر۔ ہاں،
ساتھ ساتھ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی چل رہی ہیں, مذاکرات بھی چل رہے اس ٹرمپ کو دیکھتا ہوں میں, یہ سیز فائر چل رہا ہے, اس سیز فائر میں ایکسٹینڈ ہوگا, یہ سیز فائر ایکسٹینڈ ہوگا, 1 مہینے کا ہو جائے, 1.5 مہینے کا ہو جائے, یہ ایکسٹینڈ ہوگا, جنگ بندی ہوگی, جنگ ختم, فنش اور چیز ہوتی ہے, بندی اور چیز ہوتی ہے. کیوں جج صاحب, ساری آڈینس بیٹھی ہوئی میرے سامنے, بالکل یہ سیز فائر میں ایکسٹینشن ہوگی, ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے. اب یہ ایکسٹینشن کس بنیاد پہ ہوگی؟ ایم او یو کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ ایم او یو. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. اب اس میں ٹھہر جا, یہ چنا واڑ. ٹھہر گیا. اب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ 2-3 دن میں یا 5 دن میں سائن ہو سکتا ہے. انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ معاہدہ نہیں ہے. اکارڈ اور چیز ہوتی ہے, میمورینڈم اور چیز ہوتی ہے. یہ قانونی بات کر رہا ہوں کہ میں وکیل بھی ہوں. میمورینڈم میں یہی بات طے ہوگی, ٹھیک ہے جی, جنگ کو جو سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیا جائے. بالکل صحیح ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں معاہدہ ہو رہا ہے, ابھی ہو گیا, کل ہو گیا, معاہدہ کوئی نہیں ہو رہا. بالکل چلیں, خیر, معاہدہ کوئی نہیں ہو رہا. معاہدہ 2 مہینے, 4 مہینے, 6 مہینے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, معاہدے چلتے رہیں گے. اب جو میمورینڈم جو سائن ہوگا وہ کیا ہوگا یہ پوچھیں. جی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایس ایچ او صاحب آئے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب اب نئے ہرموز میں اپنا ناکہ ختم کریں گے. اب نئے ہرموز میں ایران بھی بیک فوٹ ہوگا. بقول ایران کے کہ اس کا رستہ کھلا ہے, تو ظاہر ہے دشواری تو امریکہ کی طرف سے, وہ بیک فٹ پہ جائیں گے. وہ کھل گیا. اب آگے اگلا معاملہ یورینیم کا, سینکشنز کا, ایران پہ جو سینکشنز ہیں, یورینیم والا معاملہ پھنسا ہوا ہے. یہ پھنسا رہے گا, جو میں نے پہلے بیان دیا ہے. اور آپ نے دوسری بات, 29 تاریخ کو مرکری کا ٹرانزٹ ہے. مرکری کا جو ٹرانزٹ ہے, وہ مرکری تو ہے ہی دولت کی دیوی. دنیا ظاہر 28 ممالک اس جنگ کے حوالے سے اتنے پریشان ہو گئے یا مقروض ہو گئے یا پرابلمز ہو گئیں, تو ان کو IMF میں جانا پڑ گیا. اب 28 ممالک ابھی ہیں. مرکری کا جب ٹرانزٹ ہوگا, IMF کے پاس تو اپنے پیسے ختم ہو جائیں گے جو دنیا کو بانٹیں گے. تو اس نے اس دنیا کا حل نکالنا ہے. میری پھر پیشن گوئی دوبارہ آ رہی ہے کہ جون میں دنیا کھلے گی. اب سوال کریں. بس لاسٹ کویسچن ہے, جو عقل کام کر رہی ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں, یہ جنگ امریکہ ہار گیا ہے, اسرائیل یہ جنگ جیت گیا, نہیں, اور مسلم ممالک بھی جنگ ہار گئے. نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایران اکڑ گیا. ایران الف سے, اسرائیل الف سے, امریکہ الف سے. ہمارے سیناپتی صاحب عاصم منیر صاحب بھی ایران گئے, ہمارے جو وزیر اعظم صاحب بھی ایران گئے, ہمارے محسن نقوی صاحب بھی وزیر داخلہ ایران گئے. اس کے بعد پھر وہ چائنا گئے. اب چائنا میں ایسے ہی چلے گئے, ٹھیک ہے چلے گئے, چاہے وہ بزنس کی بات کر رہے ہیں. ایران کو گارنٹی چاہیے, ہمیں چاہیے گارنٹی. کوئی شک نہیں. چائنا گارنٹی دے. اب چائنا میں تو آگے وہ کیا نام ہے, ٹرمپ صاحب خود چل کے, لیکن انہیں ملا کچھ نہیں. اب چائنا جب گارنٹی مانگے گا امریکہ سے, امریکہ ایکٹنگ کرے گا. بالکل ٹھیک. اب بات یہ ہے موجودہ صورتحال میں جو میں سمجھ رہا ہوں, یہ جو معاہدے مجھے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, MOU سائن ہونا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں. ابراہیمی معاہدہ نہیں ہے, ابراہیمی تو ہونا ہی نہیں, بس ابھی نہیں پھر ہونا. مسلم امہ کی جیت ہے. اچھا, اسی پہ میرا خیال کلوز. تو جو میں سمجھ رہا ہوں ابھی کچھ نہیں ہے, جنگ نہیں ہونی, 3rd ورلڈ وار نہیں ہے. لیکن میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات کر دوں, انڈیا کو خبردار کر دوں کہ آپ نے چلاکیاں کرنی ہیں, ہوشیاریاں کرنی ہیں,
ملک پاکستان میں اور اسرائیل کو بھی خبردار کر رہا ہوں کہ یہ عید کے 3-4 جو دن ہیں دہشت گردی ملک پاکستان میں ہو سکتی، انڈیا بھی کر سکتا ہے بلوچستان میں، اور جو ایران ہے فتنۃ الخوارج وہ بھی دہشت گردی کریں گے، افغانستان، ٹھیک ہے، اور ایران بھی چاہے گا، یہ جو معاہدہ نہیں ہو رہا وہ اس بنیاد پہ نہیں ہو رہا، ٹرمپ چاہتا ہے کہ معاہدہ ہو، اس کے اوپر اپنی قوم کا پریشر بہت زیادہ ہے، لیکن جو اسرائیل چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں ملے تو وہ نہیں ملے گا، لیکن وہ بھی مسلمان جتنے بھی اس کے قریب قریب ملک ہیں اس پہ بمبارڈمنٹ کر سکتا ہے۔ 26 سے 31 مئی اور 26 سے 31 مئی انڈیا بھی ہمارے ملک پاکستان میں دہشت گردی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ عاطف مجید مشتاق خان سب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ پائندہ باد۔